ناظرین، پاکستان نے فضاؤں پر برتری حاصل کر لی ہے، کم از کم اس خطے کی فضاؤں پر تو پاکستان کا راج ہے، پاکستان فضاؤں کا سلطان ہے، اور جب ایک خطے کا سلطان ہے تو پوری دنیا مانے گی، پوری دنیا مان رہی ہے، اور اب پاکستان فضاؤں سے اوپر خلاؤں میں چلا گیا ہے، اور خلا میں اس نے اپنا ہونا اب بتانا شروع کر دیا ہے۔ اب جنگ زمینی ہو، فضا کی ہو یا خلا کی ہو، پاکستان اس میں ہے، اور یہی نہیں ہے کہ صرف ہے، اپنا آپ ثابت کرے گا۔ کیسے ثابت کرے گا؟ اور کیا پاکستان نے خلا تک کیا ایسا کام کیا ہے کہ جو پاکستان کو مزید برتری دے رہا ہے؟ تو اس پر آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، اور یہ بتاؤں گا کہ یہ جو خلا میں ہم نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے، یہ کس حد تک بڑی کامیابی ہے اور اس کے اہم فیچرز کیا ہیں، ایک ایک تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں میاں طاہر۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو پاکستان نے اپنے فضاؤں میں اپنا ہونا منوا لیا۔ یہ تو خیر پہلی دفعہ نہیں منوایا، اس سے پہلے بھی منوا چکا پاکستان کئی دفعہ، لیکن اس دفعہ تو پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے اس جدید دور میں، سیٹلائٹ کے دور میں اور لائیو کیمروں کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ فضاؤں کا سلطان ہے، اور اس کو شکست نہیں کوئی دے سکتا۔ انڈیا چاہے کتنی بڑی بھی طاقت ہو، انڈیا چوتھی بڑی ملٹری طاقت ہے دنیا میں، سب سے جو زیادہ بجٹ خرچ کرتے ہیں اپنی فوجوں پہ، اور جتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں اس میں چوتھا نمبر انڈیا کا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ سلطان ہے ان تمام فضاؤں کا، وہ چاہے بھارت کی فضا ہو یا پاکستان کی ہو یا اس پورے خطے کی فضا ہو۔ لیکن اب پاکستان اس سے کئی قدم آگے گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ پاکستان نے ایک ملٹری گریڈ سیٹلائٹ خلا میں بھیجا ہے، یعنی کہ یہ ملٹری پرپز سیٹلائٹ ہے، اور اتنا زبردست اور جدید سیٹلائٹ ہے کہ اس کی خصوصیات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہائی ریزولوشن آپٹیکل اس میں یہ جو سیٹلائٹ ہے اس میں ہے، یعنی کہ ہائی ریزولوشن تصویر آپ کو ملتی ہے۔ جو سیٹلائٹ تصویر بناتا ہے وہ اتنی واضح ہوتی ہے، جیسے آپ ڈیجیٹل کیمرہ لیتے ہیں، ہائی ریزولوشن کیمرہ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ میرے پاس وہ کیمرہ ہونا چاہیے، تو وہ والے آپ سمجھیں کہ اس میں وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اتنے سٹرونگ ہیں کہ وہ خلا سے زمین پر جب بھی تصویر لیں گے تو وہ بڑی کلیئر کٹ ہوگی، کرسٹل کلیئر جسے آپ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایک چیز اس میں وہ نظر آئے گی جس چیز کی وہ تصویر لیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے ایس اے آر جو ہے سنتھیٹک اپرچر راڈار۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ جو سیٹلائٹ سے اوپر سے آپ جس چیز کی سرولنس کر رہے ہیں، جس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کی نگرانی کرنے میں آپ کی کتنی صلاحیت ہے، آپ اس کو کتنا قریب سے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی جو فنکشننگ ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اوپر سے دیکھنا ہے، اس کی جو فنکشننگ ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چل رہی ہے، کوئی ٹینک چل رہا ہے، تو اس کا پورا فنکشن جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ کے اور اس کو آپ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں اپنے اسٹیشن پہ، یعنی کہ خلا سے نیچے گراؤنڈ اسٹیشن پہ۔ اس کے علاوہ جی این ایس ایس سسٹم جو ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ جی این ایس ایس سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی کسی بھی یہ جو چیز موو کر رہی ہو، ٹارگٹ آپ کا جو موونگ ہو، یہ اسپیشلی اس کو دیکھتا ہے، اس کی جگہ یعنی لوکیشن بتاتا ہے کہ یہ لوکیشن ہے، لوکیشن چینج ہو رہی ہے ساتھ، یعنی کہ لوکیشن ساتھ بتائے گا کہ کس طرح سے کتنی آگے جا رہی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، اور پھر یہ کہ اس کی سپیڈ کیا ہے، اس کی ویلوسٹی کیا ہے، کس ویلوسٹی کے ساتھ، کس سپیڈ کے ساتھ وہ چل رہی ہے، اس کی ایوریج سپیڈ کیا ہے، پھر یہ کہ کس وقت میں کہاں موجود ہے، کہاں موجود تھی، پورا اس کا فٹ پرنٹ دے گا کہ یہاں سے چلی، یہ اتنے ٹائم پہ ادھر پہنچ گئی گاڑی، ٹینک، جو بھی، وہ اتنے ٹائم پہ، اور یہ اس وقت اس سپیڈ پہ جا رہی ہے اور اس جگہ پہ جا رہی ہے۔
یہ ہے یہ پورا سسٹم. اس کے علاوہ اس کا ایک سسٹم ہے ASAT. وہ ہے کہ دوسرے سیٹلائٹس جو اس کے مقابلے میں اگر انڈیا نے کو بھیجا ہوا ہے ملٹری کا, تو اس کو وہ دیکھیں دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو وہ بلائنڈ کر دے, دوسرا یہ ہے کہ اس کو نہ صرف بلائنڈ کرے, اس کو نشانہ بنائے, اس کو تباہ بھی کر سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایک آنکھ آپ کی ہے اور دوسری آنکھ بھی دیکھ رہی ہے تو آپ کو اس آنکھ کو بند کرنا ہے, تبھی آپ کی آنکھ جو ہے وہ اس کی سپیریورٹی ہوگی, آپ اس میں آپ کی برتری ہوگی, تو وہ اس کو بند بھی کر سکتا ہے. اچھا جی, اور پھر یہ کہ دشمن کے جتنے بھی ادروائز جو سیٹلائٹ ہوں گے ان کو بلائنڈ کرے اور ان کو دھوکے میں مبتلا کرتے. اچھا, یہ جو سسٹم ہے, یہ جو سیٹلائٹ ہے, یہ ہر موسم میں کام کر سکے گا, 24/7 کام کرے گا. اور پھر یہ کہ یہ دشمن کی جو ہر حرکت ہے اس کو بھی کنٹرول کرے گا, اور اس کے علاوہ یہ ایک بیک اپ ہوگا. خدا نخواستہ اگر کسی جنگ میں آپ کا زمینی راڈار سسٹم اور جو آپ کا زمین پہ جتنے اور ایئر ڈیفنس سسٹم یا باقی چیزیں جو ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں, تو یہ آپ کا بیک اپ ہوگا. یعنی کہ آپ کو ساری انفارمیشن, انٹیلیجنس, یہ انٹیلیجنس دے رہا ہوگا کہ دشمن کہاں پہ ہے, دشمن کے پاس کیا کیا ہے, دشمن کی کون سی چیز کس جگہ پہ ہے, کس موومنٹ میں ہے, کیا وہ کرنے جا رہا ہے. ایون مطلب اس کی جو ہے لمحہ لمحہ کی تیاری جو ہے وہ بھی بتائے گا. تو یہ ایک طرح کا بیک اپ انٹیلیجنس سسٹم بھی ہے. یہ ہیومن انٹیلیجنس سے ظاہر ہے کہ زیادہ اچھا انٹیلیجنس وہی ہوتی ہے جو آپ کو مکینیکلی ملتی ہے یا آپ کو آلات کے ذریعے ملتی ہے. تو یہ چونکہ AI انٹیگریٹڈ ہوگا تو اس لیے یہ ساری انفارمیشن ریئل ٹائم میں آ رہی ہوگی اور سیمولیٹ ہو رہی ہوگی. یعنی کہ آپ کو اس کو کسی اور کمپیوٹر میں ڈال کے, کسی اور مشین میں ڈال کے اس کو اینالائز نہیں کرنا, یہ خود بخود ہی اینالائز کر رہا ہوگا کہ یہ جو میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے ریزز کے ذریعے یا اپنے کیمراز کے ذریعے, اس کا مطلب کیا ہے. تو وہ پورا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس زمینی اسٹیشن پہ پہنچا رہا ہوگا. اور پھر یہ کہ یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ آپ کا میزائل کا گائیڈنس سسٹم بھی بنے گا. اگر آپ کا میزائل پروگرام جو ہے وہ اس کے ذریعے, اگر آپ نے کوئی میزائل کسی جگہ پہ آپ نے ٹارگٹ کروانا ہے, یعنی کہ زمینی سسٹم پہ آپ اگر کسی وجہ سے انحصار نہیں کر رہے یا وہ اویلیبل نہیں ہے یا ایسا ٹارگٹ ہے جس کے لیے اس کو استعمال کرنا ضروری ہے, تو یہ آپ کا میزائل گائیڈنس سسٹم بھی بن جائے گا. اور پھر یہ کہ جو خلا میں اب اگلی جنگیں, آپ کو پتہ ہے کہ جو خلا تک امریکہ پہنچ گیا, چائنا ہے اور باقی ملک بھی ہیں, تو یہ خلا میں جو اگر کوئی میزائل کا کوئی ٹکراؤ ہو یا میزائل کا کوئی ایسا کوئی جنگ ہو تو اس کے لیے بھی یہ بڑا کارگر ہوگا. اس کے علاوہ یہ کس حد تک میں نے آپ کو پہلا جو بتایا تھا, پہلا جملہ وہ کہا تھا ہائی ریزولوشن آپٹیکل ہیں اس کے, اتنا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر انڈین بارڈر پر وہاں کا فوجی چائے پینے سے پہلے جو چینی ڈالے گا اپنے کپ میں, اس کے دانے گن کر یہ بتا دے گا کہ اس میں اتنے دانے ہیں. وہ اتنا کلیئر وہ اس کی فوٹو بنائے گا کہ آپ اس کے دانے گن سکتے ہیں. تو میں یہ ایسے نہیں کہہ رہا, اس لیے کہ پاکستان کی یہ جو صلاحیت ہے اس کو آرمی چیف, ڈپٹی آرمی چیف انڈیا کا وہ تسلیم کر چکا ہے. اور اس نے کہا کہ جب وہ 2 DGMO پاکستان کی طرف سے اور ادھر سے DGMO جب جنگ کے دوران آپ نے رابطے میں آئے اور وہ جسے کہتے ہیں کہ ہاٹ لائن پر آئے اور رابطہ ہوا, تو اس پہ جب انہوں نے کہا جی ہم وڈرا کر رہے ہیں, آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں, تو ہم جنگ بندی اور سیز فائر چاہتے ہیں, تو پاکستان کے DGMO نے اسے کہا تھا کہ یہ دیکھیں ایسے نہ کہو, جھوٹ نہ بولو, اس وقت فلاں چیز تمہاری تیار پڑی ہے, تم نے اس کو فائر کرنے کی پوزیشن میں رکھا ہوا ہے, انہیں پیچھے ہٹاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جو ہم نے خفیہ طور پہ رکھا ہوا تھا, ہو سکتا ہے وہ دھوکہ دینا چاہ رہے تھے یا ویسے ہی انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کو پیچھے کرنا تھا, لیکن پاکستان نے بر موقع اس کو بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک ایک چیز, یعنی کہ بھارت کے اندر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان اس طرح دیکھ رہا تھا کہ بھارت کو خود نہیں پتہ تھا جن چیزوں کا وہ پاکستان دیکھ رہا تھا.
تو اب یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ بالکل اس سے بھی آگے جا کے دیکھے گا، اور صرف بھارت کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ کسی اور کا مسئلہ بنے، کسی اور ملک کا، تو یہ ہر ایک کے مقابلے میں ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ پاکستان ایئر فورس کا اپنا پروجیکٹ ہے، یہ اسپارکو اور باقی جو ادارے ہیں ہمارے ایس پی ڈی وغیرہ ان کا مشترکہ نہیں ہے، یہ پاکستان ایئر فورس کا پروگرام ہے، جس کو پی اے ایف سائبر اسٹریٹجک فورس، یہ جو فورس ہے اس کے تحت یہ کام کر رہا ہے۔ اور یہ فورس جو ہے اس نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں وہ تو آپ نے دشمن کی زبان ہی سن لی ہیں، لیکن یہ جو فورس ہے یہ ہمارے مستقبل میں کتنا ہمارے تحفظ اور اس کی ضامن ہے، یہ انشاءاللہ وقت بتائے گا۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔